الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا وبك صمنا. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي الحمد لله الذي وضع كل شيء لقدرته. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو أهله. بزرگان محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک دعا ہے: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. کہ اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں. آج ہم دنیا میں ہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، میں اپنی زندگی کا، آپ اپنی زندگی کا. ہماری زندگی کے اندر دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی چیزوں کی محبتیں ہیں، دنیا کے مال کی محبتیں ہیں، اچھے گھر کی محبت ہے، اچھے کار کی محبت ہے، اور نہ معلوم کن کن چیزوں کی اپنے اپنے اعتبار سے محبت ہے. لیکن یہ تمام محبت اگر اللہ کی نسبت کے بغیر ہے تب تو بالکل فانی اور ہمارے لیے مہلک. لیکن اللہ جل جلالہ عمل والہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، جس کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اللہ سے سوال کیا ہے، تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. اور رب الجلال نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم کو اپنے اللہ جل جلالہ عمل والوں کی معرفت حاصل ہو، محبت حاصل ہو. اللہ کیسے قدرت اور عظمت والے ہیں اور کیسے زبردست طاقت والے ہیں، ان کے لیے کبریائی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور انہی کے پاس سب چیزوں کا کنٹرول ہے، وہی آخرت کے دن کے مالک ہیں. یہ چیز ہماری زندگی میں پیدا ہو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اسی کی طرف، آپ کو تو یقیناً سب سے زیادہ اللہ کی محبت تھی، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت تھی، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی حاصل تھا. لیکن امت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دعاؤں کے ذریعے سے تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے امتی، تم بھی اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو، اور ایسے اعمال کی محبت کو مانگو جو اللہ کے قریب کر دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ کی محبت اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں ان کی محبت. اس لیے کہ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے یقیناً اس کے اوپر اس ماحول کا اثر آتا ہے. اگر عاشقان الہی کی مجلس میں وہ بیٹھا ہوا ہے جہاں عشق الہی کے تذکرے ہو رہے ہوں، اللہ کی محبت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کے تذکرے ہو رہے ہوں، اور ان کے قلوب کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق بھرا ہوا ہو، تو ایسے
عاشقان الہی کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے بھی ہمارے اندر انشاءاللہ عشق الہی اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تاکہ میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھوں گا تو ان کی صحبت کی برکت سے آپ کی محبت مجھ کو ملے گی، ان کی صحبت کی برکت سے آپ کا تعلق مجھ کو ملے گا، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا کے جتنے تعلقات ہیں موت آنے پر سب ختم ہو جائیں گے، گھر چھوٹ جائے گا، کار چھوٹ جائے گی، اچھے کپڑے چھوٹ جائیں گے، اچھا کھانا ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دل میں اگر اللہ کی محبت ہے وہ ہمارے قبر میں آئے گا، اور یہی اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ہمارے قبر میں آ کر ہمارے لیے اس وحشت کے وقت کے اندر کام دے گا۔ وہاں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ جل جلالہ و منالہ کی عبادت اور اطاعت، بس یہی ہمارے لیے قبر کے اندر نجات کا اور وہاں کی وحشتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اور قبر کی زندگی یہ کوئی 50 ایئر 60 ایئر 70 ایئر نہیں ہے۔ خود اس امت کی حالت کو دیکھ لیجئے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اس دنیا میں تشریف لائے اور چلے گئے، ان کو 1400 ایئرس ہو رہے ہیں، 1400 سال ہو رہے ہیں، اپنے قبروں کے اندر ہیں۔ ہم مریں گے، نہ معلوم کتنی مدت قبر کے اندر رہنا پڑے گا، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ہم کو جنت میں پہنچا دے، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آئندہ کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے، قبر کی، حشر کی، پھر عالم جنت کی، عالم آخرت کی، اس کے مقابل میں یہ دنیا کی زندگی تو ایک ڈریم اور ایک خواب اور ایک سپنا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لہذا دوست و بزرگوں، مجھ کو بھی اللہ اصلی دین کی سمجھ دے دیں، اور آپ سب کو بھی اور پوری امت کو بھی، کہ ہماری جو اصل زندگی ہے موت کے بعد والی زندگی ہے، اور اسی زندگی کی فکر ہم کو ابھی سے کرنا ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر آگے اس دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے وہی ہمارے جو مذاکرہ چل رہا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یقربنی الی حبک، اور ایسے اعمال کی محبت مجھ کو عطا فرمائیے کہ وہ اعمال مجھ کو آپ کے قریب کر دے۔ بس یہی اعمال، اسی کا مذاکرہ ہمارا چل رہا ہے۔ یہ روزے چل رہے ہیں، نماز ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ سب ایسے اعمال ہیں، وہ اعمال انسان کو اللہ کی محبت کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کی محبت تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت، اور پھر ان اعمال سے محبت جو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں۔ خدا کی قسم، بس یہی ہماری زندگی کا اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، نسلوں کو بھی یہ سمجھ دے دیں کہ بس یہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عاشقان الہی کی محبت، اور نمازوں کی، روزوں کی، قرآن کی، ذکر تلاوت کی محبت، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی، یہ سب اعمال ہیں۔ چیریٹی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ سب وہ اعمال ہیں کہ جو اللہ کی محبت تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں، ہم کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ کر، پھر اس کو سامنے رکھ کر، پھر اپنی زندگی کی ترتیب، اپنے ٹائم ٹیبل بنانا ضروری ہے۔ یہ ٹائم ٹیبل اگر ہم نے اپنی ابھی سے بنا لیا تو انشاءاللہ یہ ٹائم ٹیبل اور یہ آخرت کے اور موت کی تیاری کی فکر، اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت، یہ اپنے دلوں میں پیدا کر لی، ہم نے اپنی اصلاح کر لی، دل کو بنا لیا، قلب سلیم کر لیا، دل میں سے گناہوں کی نفرت، دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو گئی، اللہ کی محبت پیدا آ گئی، ایمان اعمال اور ایمان صفات کی محبت آ گئی۔ بس یہی ہماری زندگی کا اصل خلاصہ ہے۔ یہ خلاصہ اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو انشاءاللہ پھر ہمیشہ 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 کی راحت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے۔ ورنہ اگر ہم غفلت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزاریں گے اور چلے جائیں گے، پھر نہ معلوم مرنے کے بعد کیا ہوگا، بس اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ اسے دوستو بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو یہی محبت الہی سکھلانے کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرانے کے لیے ہے۔ قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، روزوں کی محبت پیدا ہو جائے، نمازوں کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا ہم رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب کا اور ہماری زندگیوں کے بدل جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، ہمارا یہ رمضان بہت قیمتی ہے، ٹائم اللہ کی طرف سے بہت زبردست اعمال کے سیزن کا ہے۔ اللہ کی رحمت بے انتہا ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ کے کرم سے اور ان کی رحمت سے ہمارے لیے روزے آسان اور تراویح آسان ہے۔ اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں
اور اس کی محبت اپنے اندر پیدا کر لے، بس اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ روزوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ایک روزہ رکھنے کی برکت سے انسان کو جہنم سے کتنا دور کر دیا جاتا ہے، ایک روزے کی برکت سے کتنا اجر و ثواب ملے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک ایک روزہ، ایک ایک فرض نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، کسی کے کام آ جانا، اچھے زبان، اچھے اعمال، یہی ہمارے لیے زندگی کا خلاصہ ہے اور یہی ہمارے سفر آخرت کا توشہ ہے، اور یہی سفر آخرت کا توشہ ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا کا سفر ہو، ہمارے پاس پاسپورٹ ہو، ٹکٹ ہو، جہاں ہم کو جانا ہے وہاں کے لوگوں سے کچھ پہچان ہو، کچھ تعلقات ہوں، اور وہاں جانے کے لیے کچھ اپنے ساتھ پیسے وغیرہ ہوں، تو دنیا کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں جو مذاکرے میں آ رہی ہے، جن کو ابھی ہم نے سنا، یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم سب مسافر آخرت ہیں۔ سب، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہمیشہ رہا ہو یا رہے گا، سب کو سفر آخرت پر روانہ ہونا ہے۔ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، اور کتنے ہمارے سامنے چلے گئے، ہمارے ساتھ جو نمازوں میں مشغول ہوتے تھے، نمازوں میں ہمارے ساتھی تھے، اور یہاں انڈیا سے، پاکستان سے کتنے آتے تھے، کتنے بڑے بڑے ہمارے ساتھی علماء، صلحاء، اور نہ معلوم کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن جو گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، رب ذوالجلال ان کو اپنا قرب نصیب فرمائے، ہم کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، بس یہی ایام اور یہی راتیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی قبر کو بنانے کے لیے۔ لہذا اللہ سے خوب مانگیں، دعائیں کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ سے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، امت میں چل پھر کر امت کو متوجہ کریں، انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، تاکہ انسانیت بھی اللہ کو پہچاننے والی ہو جائے، اور ان کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ بھی اپنے مالک اور خالق حقیقی کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لا کر اپنے آخرت کو بنانے والے ہو جائیں۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ان باتوں کی فکر عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، الا لیعبدون کی ایک تفسیر ابن عباس سے منقول ہے، اے الا لیعرفون، تاکہ وہ مجھ کو پہچانیں، اور پہچانیں گے جتنی معرفت بڑھتی جائے گی، ایمان میں قوت پیدا ہوگی، عبادتوں میں لذت پیدا ہوگی، مناجات کے اندر اللہ سے دل لگے گا، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر دل متوجہ ہوگا، پھر ذکر الہی کے اندر مشغول ہوگا تو ایک خاص لذت پیدا ہوگی۔ یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ مجھ کو اور آپ کو نصیب فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ ہماری عملی زندگی کے اندر یہ باتیں اللہ پیدا فرما دے، اور موت کی اور آخرت کی فکر اللہ ہم کو عطا فرما دے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال ہم سب کو اللہ عطا فرما دے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ان مجلسوں کو ہماری ہدایت کا اور ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ مسجدوں سے ہم کو ہدایت ملنے والی ہو جائے، مسجدیں جو ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، اللہ مسجدوں سے ہم کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے، پوری انسانیت کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔